ناظرین، گوادر کو پاکستان کا مستقبل کہا جاتا ہے، مگر یہاں کے لوگ ہیں جو پاکستان کے ہی حال سے ناخوش ہیں، تو مستقبل کی بات تو بعد میں آتی ہے۔ گوادر کے لوگ ہیں جو اس وقت سراپائے احتجاج ہیں، اور گوادر میں چلنے والا احتجاج مہینوں سے جاری ہے، مگر پاکستان میں مین سٹریم ٹیلی ویژن پہ اس پہ بات بہت کم کی جا رہی ہے۔ گوادر کے جو لوگ ہیں، پہلے ان کی چند ڈیمانڈز کا ذکر کر لیتے ہیں۔ گوادر میں ایک بڑے پیمانے پہ فشرمین کمیونٹی پائی جاتی ہے، یعنی وہ کمیونٹی جنہیں ماہی گیر کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مچھلیاں پکڑ کے ان سے اپنے روزمرہ کے معمولات تشکیل دیتے ہیں، انہی سے ان کی کمائی ہوتی ہے، انہی سے تجارت کرتے ہیں، اور پھر ان کے روزگار، ان کے گھرانے اسی کاروبار، اسی عمل سے چلتے ہیں۔ ناظرین، گوادر کے لوگوں کی کچھ ڈیمانڈز ہیں، جن میں سے پہلی یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی سمندری حدود میں رہتے ہوئے مچھلیوں کے شکار کی اجازت انہیں دی جائے۔ ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کی بستیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، جو مقامی آبادی ہے وہاں روزگار کی فراہمی سرکار یقینی بنائے، تعلیم اور صحت کے جو مسائل ہیں ان کا حل تلاش کیا جائے، اور سب سے اہم ڈیمانڈ جو یہاں کے لوگ کرتے نظر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ روزمرہ کے معاملات، گوادر کے روزمرہ کے معاملات، ان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے عمل دخل کو روکا جائے۔ پھر یہی ماہی گیر طبقہ یہ بھی کہتا نظر آتا ہے کہ انہیں بیسک لیبر رائٹس دیے جائیں۔ یہاں یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو گوادر کا ماہی گیر ہے وہ پاکستان کے قانون کے تحت مزدور کی کیٹیگری میں بھی شامل نہیں ہوتا، یعنی اسے بیسک لیبر رائٹس بھی فراہم نہیں کیے جاتے آئین پاکستان کے تحت۔ یہ بھی ان کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ انہیں جو عالمی لیول پہ لیبر رائٹس ہیں، جو مزدوروں کے قوانین ہیں، ان کی چھتری کے تلے ان کے قوانین کو لایا جائے، تاکہ انہیں یہ احساس ہو کہ اسٹیٹ انہیں اون کرتی ہے، حکومت انہیں اون کرتی ہے، ریاست انہیں اون کرتی ہے، ملک انہیں اون کرتا ہے۔ یہ تو ہو گئیں وہ ڈیمانڈز جو کہ یہ طبقہ سرکار کے سامنے رکھتا ہے۔ اگر آپ نے گوادر کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لینا ہے تو ایک شخص کے ذکر کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، اور اس شخص کا نام ہے مولانا ہدایت الرحمان بلوچ۔ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ یہ گوادر کے ایک لوکل لیڈر ہیں جو کہ گزشتہ ماہ و سال میں بڑی تیزی سے گوادر کے لوگوں میں مقبول ہوئے ہیں۔ جماعت اسلامی سے ان کا تعلق بیان ہوتا ہے، اور پبلک میں ان کی بڑی فالوئنگ ہے۔ اس لیے نہیں کہ یہ ایک مولانا ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، عقائد کی بات کرتے ہیں، نہیں، ان کی فالوئنگ کی وجہ وہاں کے لوکل لوگوں کے مطابق یہ بیان ہوتی ہے کہ یہ اپنی بات کے ذریعے لوگوں پہ بہت گہری چھاپ چھوڑتے ہیں، ان کی بات میں بہت گہرا اثر ہے، اور اسی وجہ سے یہ لوگوں میں بہت تیزی سے نمودار ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گوادر کی سیاست میں 2003 سے سرگرم عمل ہیں، یعنی تقریباً 19-20 سال سے گوادر کی سیاست کو سمجھتے ہیں، اور ان کا تعلق بھی گوادر کی ماہی گیر کمیونٹی یعنی فشرمین کمیونٹی سے ہی بیان ہوتا ہے۔ اب ان کے بیانیے کی بات کر لیتے ہیں۔ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ جو کہ اس پوری کہانی کا محور ہیں، جن کے گرد یہ کہانی گردش کرتی ہے، ان کا بیانیہ یہ ہے کہ گوادر کے لوگوں کا روزگار سیکیورٹی کے نام پہ ان سے چھینا جا رہا ہے، یعنی وہ قوتیں جو کہ سیکیورٹی کی ذمہ داری لیتی ہیں ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ لوگ گوادر کے لوگوں سے ان کا روزگار چھیننے میں سرگرم عمل رہے ہیں۔ اور مولانا ہدایت الرحمان پاکستانی افواج کے بھی بہت بڑے کرٹک رہے ہیں، اور اب بھی میسیو کرٹیسزم کرتے ہیں۔ ایک بڑی اچھی بات ان کے متعلق کہی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ گوادر میں بڑے پیمانے پہ آج سے چند سال پہلے تک شراب بیچی جاتی تھی، اور شراب کا استعمال بڑے پیمانے پہ کیا جاتا تھا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ طبقہ جہاں لوگوں کے پاس روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں، بجلی کے پیسے نہیں ہیں، گیس ہے نہیں، سہولیات ہیں نہیں، وہاں شراب کون پیتا ہوگا؟ تو یقیناً شراب
کے شوقین تو ہماری اشرافیہ ہی پائی جاتی ہے، تو یقیناً وہاں بھی یہی لوگ ہوں گے جو شراب کا بیجا استعمال کرتے ہوں گے، لیکن ان تمام شراب کے شوقین افراد کے لیے مولانا ہدایت الرحمن بلوچ ایک چبھتا ہوا کانٹا بن کے ابھرے تھے۔ وہ اس طرح کہ آج سے تقریباً 1.25 سال پہلے نومبر 25 2021 کو ان کی کاوشوں کے بعد، ان کے سرکاری نوٹس میں لانے کے بعد، ان کے بڑے پیمانے پہ احتجاج کرنے کے بعد، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ بلوچستان نے اینٹی نارکوٹکس فورس کے ساتھ مل کے گوادر کے وائن سٹورز کو مکمل طور پہ بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد ان کے خلاف مہم تیز ہوئی۔ یقیناً جن لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکے تھے انہوں نے انہیں ہٹانے کا سوچا ہوگا۔ اب مولانا ہدایت الرحمن بلوچ بڑے پیمانے پہ ان قوتوں کے نشانے پہ ہیں۔ وہ اس طرح کہ انہیں 19 کے قریب ایف آئی آرز میں نامزد کیا گیا ہے، جن میں سے ایک ایف آئی آر اقدام قتل کی دفعات کے ساتھ ہیں۔ اس ایف آئی آر کے مطابق ایک پولیس اہلکار ان کے ورغلانے پہ لوگوں نے شہید کیا ہے گوادر کے خاص چوک میں، اور یہ اس ایف آئی آر میں 3 اور کو ایکیوزڈ کے ساتھ نامزد ہیں۔ ان کی جو فالوئنگ ہے، ان کا جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، وہ مہینوں سے ان معاملات پہ سراپا احتجاج تھے، اور ایک تحریک جس کا نام ہے حق 2 تحریک، وہ گوادر میں ایک بڑے پیمانے پہ 2-3 ماہ سے جاری و ساری ہے۔ اس سے پہلے بھی لوگ احتجاج کرتے رہے ہیں، مگر اسی تحریک کے دوران معاملات تلخ تب ہوئے ہیں جب مولانا ہدایت الرحمن کو عدالت میں ایک پیشی پہ آنے پہ گرفتار کر لیا گیا۔ تو گوادر کے لوگوں میں اس معاملے پہ خاصی ناراضی پائی جاتی تھی۔ ناظرین، جس روز مولانا ہدایت الرحمن کو گرفتار کیا گیا، اس روز گوادر میں حالات اس قدر کشیدہ ہو گئے، عوام اس قدر منتشر ہو گئے کہ کمانڈر 12 کور جنرل آصف غفور کو گوادر میں خود آنا پڑا۔ ان کے آنے سے پہلے فوج نے گوادر کی سیکیورٹی کے معاملات اپنے ذمے لیے، اور جن لوگوں نے وہاں احوال دیکھا ہے ان کے مطابق فوج آن گراؤنڈ تھی اور پولیس سے زیادہ فنکشنل تھی۔ اب کسی بھی جمہوری معاشرے میں یہاں تک کہ کرفیو نہ لگا ہو، کسی بھی ایسے واقعے کا ہو جانا یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک وجہ چھپی ہے کہ حالات یقیناً اتنے کشیدہ ہیں کہ وہاں کے دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انہیں سنبھال نہیں سکتے، جس کی وجہ سے فوج کو آن گراؤنڈ آنا پڑا۔ خیر، جس روز مولانا ہدایت الرحمن بلوچ کی گرفتاری ہوئی ہے، اس دن جنرل آصف غفور گوادر میں موجود تھے، اس لیے کہ سچویشن کا اندازہ لگا سکیں۔ معاملات اس قدر کشیدہ ہو گئے تھے کہ کمانڈر 12 کور کو خود گوادر میں آنا پڑا، اور پھر انہوں نے خطاب بھی کیا جو کہ ڈان اردو میں کوٹ ہوا سے 2 روز پہلے، جس کے مطابق کمانڈر 12 کور کا کہنا تھا کہ جب معاملات بہتری کی طرف جاتے ہیں فوج یہاں سے موو کر جائے گی، اور یہاں کی سیکیورٹی قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے ذمے لگا دی جائے گی۔ تو مولانا ہدایت الرحمن بلوچ یہ وہ شخص ہے جس کے گرد گوادر کا موجودہ احتجاجی سلسلہ گردش کر رہا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو بڑی قوتوں کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے تب سے جب سے وہاں گوادر میں چلنے والے شراب کے سٹور، وائن سٹورز بند ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ یہی بلوچ رہنما ہے جس کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے۔ یہ وہ احوال ہے جو اب تک کی معلومات کے مطابق ہم گوادر میں ڈیولپ ہونے والی سچویشن پہ بیان کر سکتے ہیں۔ ایک فالو اپ سٹوری ہے، ڈیولپنگ سٹوری ہے، اور جیسے ہی اس پہ کچھ کانکریٹ مزید سامنے آتا ہے تو آپ کی خدمت میں وہ بھی عرض کرتے ہیں۔